السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اربع من سنن المرسلین، الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے دو موقع بڑے خوشی کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ وقت جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، یہ ماں باپ کے لیے بہت خوشی کا وقت ہوتا ہے، اور دوسرا وہ وقت جب بچے کا نکاح ہوتا ہے۔ یہ دو موقع ماں باپ کے لیے بڑے خوشی کے ہوتے ہیں۔ بچے کو بھی چاہیے کہ یہ دو موقع کی قدر کرے اور اس کا صحیح استعمال کرے۔ پہلا موقع جو ماں باپ کے لیے خوشی کا ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیں، ایک ماں بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، متلی آ رہی ہے، قے آ رہی ہے، کبھی درد ہو رہا ہے، اور بچے کی ولادت کا وقت، ماں زندگی اور موت کے درمیان ہوتی ہے۔ 9 مہینے سخت تکلیف ہوتی ہے، پھر بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور جیسے ہی ایک نظر ماں بچے کو دیکھ لیتی ہے، اپنی ساری تکلیف بھول جاتی ہے۔ 9 مہینے جو تکلیف ہوئی، جو درد ہوا، جو قے آئی، جو متلی آئی، رات دن بچے کو پیٹ میں رکھنا، اتنی تکلیفوں کے ساتھ سونا، واش روم جانا، کھانا بنانا، گھر کے کام کاج کرنا، ایک نظر بچے کو دیکھا، 9 مہینے کی تکلیف بھول گئی۔ اور باپ جو رات دن قربانی دیتا ہے، دوائیں لاتا ہے، اپنی وائف کو لے کے بار بار ہسپتال جاتا ہے، کوئی بھی اللہ والے آئے، حضرت دعا کرنا، 7واں مہینہ ہے، 8واں مہینہ ہے، 9واں مہینہ ہے، ایک ہی طلب، اللہ میرے یہاں نیک صالح اولاد دے دے۔ پیدائش کا وقت ہے اور مسجد میں 2 رکعت پڑھ کے باپ رو رہا ہے، اللہ میری اہلیہ کو لے گئے ہیں، رحم کر دینا، عافیت کا معاملہ کر دینا۔ اور جیسے ہی ولادت کی خبر سنتا ہے تو باپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے عید کا دن ہے، ایک دم خوشحال اپنے دوستوں کو فون کرے گا، آپ کو پتہ ہے میرے یہاں بیٹا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے میرے یہاں بیٹی ہوئی ہے۔ اتنا خوشیوں کا سما، مٹھائیوں کا تقسیم کرنا، آئس کریم کو کھلانا، اور اپنے بچے کو دیکھ کے باپ بھی اپنی ساری تکلیف بھول جاتا ہے۔ ماں باپ بچوں کو شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں، بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھیں۔ آج اکثر گھروں میں لڑائی، جھگڑے، پریشانی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو امی ناراض ہے، یا ابو ناراض ہے، یا دونوں ناراض ہے، یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کی نظر ہمارے گھر پر سے ہٹ گئی۔ میرا چھوٹا بچہ ہے، وہ 3 کلاس میں پڑھتا ہے، اس کی فیس میں دیتا ہوں، اب اگر میں نظر ہٹا لوں
کہ بیٹا اب سے میں تیری فیس نہیں دوں گا، ٹیوشن کے نہیں، اسکول کی نہیں، رکشہ کی نہیں، تو وہ تو بیچارہ حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، دوسرے مہینے سے گھر بیٹھ جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ چھوٹا بچہ تھا، باپ کی نظر میں تھا، باپ کی نظر ہٹی، بچہ حیران ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جب گھر میں وڈیل اور ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، ان گھر والوں پر سے اللہ کی نظر ہٹ جاتی ہے، پھر پورے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات میاں بیوی کے لیے، گھر میں رہنے والوں کے لیے سب سے پہلی اہم اور بنیادی اور ضروری بات یہ ہے کہ اپنے گھر کے بڑوں کی قدر کیجئے، اپنے وڈیلوں کی قدر کیجئے۔ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی مالدار بننا چاہتا ہے دنیا میں، ماں باپ کی خدمت کر لے، اللہ اس کو دنیا میں نقد مالا مال کر دے گا۔ ایک بزرگ اپنی امی کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت امی کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے؟ کہا مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی گوشت کی بوٹی میری ماں کو پسند ہو اور وہ میں کھا لوں، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ان کے اکرام میں نہیں بیٹھتا، ان کے احترام میں نہیں بیٹھتا۔ اور یاد رکھنا یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کی جگہ کوئی پور نہیں کر سکتا، ان کا خلا کوئی بھر نہیں سکتا، کتنا بھی کچھ آ جائے ان کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا۔ ایک شخص کی امی کا انتقال ہو گیا، وہ یوں کہنے لگے اگر تمہاری ماں موجود ہو تو اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو، مجھے تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا، مجھے تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا۔ ایک شخص کے ابو کا انتقال ہو گیا، وہ یوں کہنے لگے اگر تمہارے ابو تم کو بلائے نا فوراً حاضر ہو جایا کرو، میرے کان میرے والد کی آواز میں میرا نام سننے کے لیے ترس چکے۔ ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ تو جس کے ماں باپ نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے، ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے، انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2.5 سال گود میں رکھا، دودھ پلایا، ہماری گندگیوں کو صاف کیا، جب ہم گندے ہو جاتے تھے کوئی ہمیں ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا تھا، تو وہ کون تھا جو ہمیں آ کے اٹھا لیتا تھا، ہماری گندگیوں کو صاف کرتا تھا، ہمارے اوپر خوشبو لگاتا تھا، ہمیں سینے سے لگاتا تھا، اور لائف ٹائم کبھی احسان بھی نہیں جتلایا۔ آج بغیر سوارت کے، بغیر لالچ کے انسان کوئی کام نہیں کرتا۔ ایک ماں باپ ہے، ان کو پوچھو کہ آپ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں کیوں؟ یہ کل کو آپ کو کما کے دے گا اس لیے؟ کہتے ہیں نا 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 نا، اس کو اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ یہ میرے سے آگے نکل جائے، اس کی لائف بیسٹ ہو جائے، اس کو اپنی لائف میں کوئی تکلیف نہ آئے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھنا کبھی بھی پسند کرتے نہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن کے والدین چلے گئے وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ان کو ضرور ایصال ثواب کریں، اور جن کے والدین موجود ہیں وہ ان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھے۔ یہ خیال دل میں سے نکال دیں کہ جب میرے پاس کچھ آئے گا نا تو میں امی ابو کے لیے کچھ کروں گا، عمرہ کراؤں گا، حج کراؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ یہ خیال نکال دے۔ اس عاجز کی بات یاد رکھنا، اکثر جب تک ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے وہاں تک ماں باپ ہوتے ہیں، جب کچھ آ جاتا ہے پھر یہ ہاتھ سے چلے جاتے ہیں۔ سوائے رونے کے اور کف افسوس ملنے کے انسان کو کچھ کام نہیں آتا۔ تو ماں باپ کی سب سے پہلی خوشی یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کا ہونا، اور دوسری خوشی جب بچے کا نکاح ہوتا ہے۔ یہ نکاح بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلا رشتہ ماں باپ اور بچے کا نہیں ہے، میاں بیوی کا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام، یہ دونوں کی شادی ہوئی۔ دیکھو دنیا کا مقدس، پاکیزہ، پہلا اور بہترین رشتہ میاں بیوی سے شروع ہو رہا ہے، پھر ان سے اولاد در اولاد، پھر بچے ہوئے ہیں، پھر ان کے یہ ماں باپ بنے، لیکن پہلا رشتہ ماں باپ کا، اس لیے پہلا رشتہ میاں بیوی کا۔ اس لیے چاہیے میاں بیوی ایک دوسرے کی قدر کریں۔ ہمارے یہاں قدر کرتے ہیں، انتقال کے بعد کرتے ہیں۔ شوہر بیوی کی برائی کر رہی ہے،
شوہر کہہ رہا ہے کہ میری بیوی ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے, یہ کام نہیں کرتی وہ نہیں کرتی, عیب دیکھ رہا ہے. اچانک خبر آئی کہ بیوی کا انتقال ہو گیا. ارے بھائی بہت روتا ہے, بہت تڑپتا ہے, افسوس کرتا ہے, کہتا ہے یار میں گھر آتا تھا, کھانا تیار ہوتا تھا, گھر صاف ہوتا تھا, میرے بچوں کو تیار کرتی تھی, نہلاتی تھی, ان کو کھانا کھلاتی تھی, ان کو یونیفارم پہناتی تھی, ان کی بیگ تیار کرتی تھی, ان کو اسکول بھیجتی تھی. اب بچوں کو کون دیکھے گا, اور میں دکان کا کام کروں گا یا گھر کا کروں گا, اور میرے لیے سارا نظام کرتی تھی. میں باہر سے تھکا ہوا آتا تھا, میرے کو ٹھنڈا پانی پلاتی تھی, میری ساری تھکن دور ہو جاتی تھی. بھائی ابھی تک تو آپ برائی کر رہے تھے, اس کے عیب دیکھ رہے تھے, اور جیسے ہی انتقال کی خبر سنی اب سب خوبیاں ہائی لائٹ ہو گئی. ہمارے یہاں مردہ پرست لوگ ہیں, ماں باپ کے بھی جانے کے بعد قدر کرتے کہ کاش ماں باپ ہوتے تو یہ کرتا وہ کرتا, ان کے پیر دباتا, ان کی دعا لیتا. اللہ والوں کے بھی جانے کے بعد قدر کرتے. یار ہمارے یہاں بہت بڑے اللہ والے تھے, ہم نے ناقدری کی, تو بعد میں قدر نہیں کہتے, بعد کو تو افسوس کہتے. اصل چیز یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی قدر کریں, ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کریں, ایک دوسرے کا احترام کریں. ہمارے یہاں یہ جو محبت ہوتی ہے نا, یہ جو لو کہتے ہیں محبت, یہ آفٹر میرج ہونا چاہیے اسلام میں. ہمارے یہاں بیفور میرج کرتے ہیں, شادی سے پہلے باتیں کریں گے, حالانکہ منگنی کے بعد آپ کو پتا ہے باتیں کرنا بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے. 4-5 سال اچھا لگ جاتا ہے, باتیں ہو جاتی ہے, میٹھی میٹھی باتیں, لیکن شادی کے 2 مہینے کے بعد انسان کو نانی دادی یاد آ جاتی ہے. اللہ کو ناراض کر کے انسان پریشان ہی رہتا ہے, چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے, اور اللہ کو راضی کر کے انسان خوش ہی رہتا ہے, چاہے بادشاہ ہو جائے یا فقیر ہو جائے. اسی لیے اپنے گھر میں پہلے سے دینداری والا ماحول قائم کرو. بہت سے نوجوان مجھے ملتے ہیں, 20 نوجوان سے میں ملتا ہوں, پوچھتا ہوں آپ نے شادی سے پہلے بات کی تھی؟ 18 کہتے ہیں کہ مولانا ہم نے بات کی تھی. ابھی کس حال میں ہے؟ بہت پریشانی میں, اب نہیں اچھا لگ رہا ہے بیوی کے ساتھ, نہ گھر میں اچھا لگ رہا ہے نہ باہر اچھا لگ رہا ہے, اب دل اچاٹ ہو گیا. ہاں اللہ کی پکڑ آ گئی کہ 2-3 سال تو نے بات کی نا, اب 50-60 سال کی سزا چکھ, اور اس طرح اپنی زندگی کو کاٹ. اور 2 لوگ ملتے ہیں, مولانا ہم نے بات نہیں کی تھی, سب دوست لوگ بات کرتے تھے لیکن اللہ کا ڈر تھا, اللہ کا خوف تھا, بات نہیں کی تھی. ابھی کیسا لگتا ہے؟ مولانا کیا بتائیں, ہر رات پہلی رات لگتی ہے اور ہر دن پہلا دن لگتا ہے. بہت مزہ آ رہی ہے زندگی گزارنے کی, تو بہت قریب سے دیکھ کے آیا ہوں. اللہ کو ناراض کر کے انسان خوش نہیں رہ سکتا. ارے کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانے میں مزہ آتا ہے کیا؟ اللہ ناراض ہو تو زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے کیا؟ آئی فون 16 ہو اور اس میں سیم کارڈ نہ ہو تو اس سے فون پہ بات ہوتی ہے کیا؟ اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو تو زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے کیا؟ ایک باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہے, اس بیٹے کو ابو کے گھر میں اچھا لگتا ہے کیا؟ یہ اللہ کی زمین ہے, اگر اللہ ناراض ہو تو اللہ کی زمین پہ اچھا لگے گا کیا؟ اگر شوہر ناراض ہے تو بیوی کو شوہر کے گھر میں اچھا لگتا ہے؟ یہ زمین اللہ کی ہے, اگر اللہ ناراض ہو تو اللہ کی زمین پہ اچھا لگے گا؟ فرمایا کہ بالکل نہیں. اللہ کو ناراض کر کے آج تک کوئی خوش نہیں رہ سکا اور قیامت تک کوئی خوش رہ سکے گا نہیں. ہماری ساری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے. کیا کریں؟ سوری, اللہ پاک سوری, معافی چاہتا ہوں, آج تک جو غلطی ہوئی معاف کر دیجئے, اب میں آپ کو راضی کروں گا. ارے زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے گی, زندگی بیسٹ ہو جائے گی, بیوی بچے سب فرما بردار ہو جائیں گے. تو میاں بیوی کو چاہیے ایک دوسرے کا اکرام کریں, احترام کریں. اور جو مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جن کی پہلے شادی ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے, وہ ذرا دھیان سے سنیں. بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے, سب کو چھوڑ کے آتی ہے, ماں باپ کو, اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, اپنے گھر کو, اپنے علاقوں کو, پرانی یادوں کو, پرانی باتوں کو, سب کو چھوڑ کے آتی ہے. شوہر کو چاہیے کہ صرف غصہ کرنا چھوڑ دے, ایک کام کر لے, غصہ نہیں, غصہ کرنا چھوڑ دے, گھر جنت کا نمونہ ہو جائے گا. پہلوان کون؟ جو کسی کو پچھاڑ دے وہ؟ فرمایا نا 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 نا, جب اس کو غصہ آئے نا تو اپنے غصے کو پی جائے, وہ پہلوان ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تاجدار مدینہ فخر دو جہاں رسول عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تغضب, غصہ نہ کیا کر.
چھوٹی سی مبارک حدیث ہے، غصہ نہ کیا کر، غصے سے بچنا ہے۔ یبن آدم، اے آدم کی اولاد، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، تو پہلے غصہ کر لے پھر تجھے پچھتاوا ہو، اس سے بہتر ہے کہ تو پہلے ہی صبر کر لے۔ مجھے افریقہ سے فون آیا، مولانا ایک اہم مسئلہ ہے، اسی لیے رات کو 1 بجے فون کیا ہے اور آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہمارے دوست نے بیوی کو طلاق دی ہے اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ غصے میں دی ہے، غصہ آ گیا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ آج تک کسی نے ہنستے ہنستے دی ہے، خوشی میں دی ہے؟ وہ تو غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ یہ سارے کام تو غصے میں ہی ہوتے ہیں، اسی لیے کہا کہ تم غصے سے بچو۔ بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے کہ وہ غصہ کرنا چھوڑ دے۔ اور یاد رکھنا، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اکثر گھروں میں جھگڑے اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ باہر کا غصہ، باہر کا غم اور یہ مندی اور باہر کے ساری چیزیں باہر رکھ کے آئیں، گھر میں آئیں، سلام کریں اور مسکراتے ہوئے چہرے سے گھر میں آئیں، اور اپنے گھر میں آ کے موبائل کو سوئچ آف کر دیں، اپنی فیملی کو وقت دیں۔ اکثر نوجوان، بہت سے لوگ پریشان ہیں، تو میں اس نتیجے میں گیا کہ یہ پریشان کیوں ہیں، ان کو نہیں پتا پریشانی کی وجہ۔ تب مجھے بات سمجھ میں آئی، بیوی صبح سے رات تک ان کا انتظار کرتی ہے، ان کے لیے کھانا بناتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، اور سوچتی ہے کہ یار یہ تو باہر گھومتے ہیں، ان کو تو لوگ ملتے رہتے ہیں، میرے سے تو بات کرنے والا کوئی نہیں، میں 4 دیواری میں رہتی ہوں، میں اپنے شوہر کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آ چکی ہوں، اب یہ رات کو آئیں گے نا تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے، دل بہلائیں گے۔ بیچاری بڑی امید لگائی ہوتی ہے، اب کھانا وغیرہ کھا لیا اور بیٹھے ہیں، اور شوہر فون میں لگا ہوا ہے، اور بیچاری اسی عالم میں اس کا دل روتا ہے، اور یہ آہے ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے بات کرتی ہے، اور یہ مقدمہ ڈائریکٹ اللہ کے دربار میں ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے شوہر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک اہم اور ضروری اور بنیادی بات یہ ہے کہ بیوی کو وقت دے، مسکراتے ہوئے چہرے سے گھر میں داخل ہو اور اس پر غصہ نہ کرے، اور اپنے گھر میں جا کے موبائل کو سوئچ آف کرے، تو انشاءاللہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ آخری بات، آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، رات سونے سے پہلے امی ابو ایک کمرے میں، میاں بیوی ایک کمرے میں، بہو بیٹا، امی ابو ان کی غیبت کر رہے ہیں رات میں، اور یہ امی ابو کی غیبت کر رہے ہیں، بھائی بھابھی کی غیبت ہو رہی ہے، دیرانی جیٹھانی کی غیبت ہو رہی ہے، پڑوسن کی غیبت ہو رہی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، غیبت کر کے کسی کے گھر میں بہاریں آئے گی؟ خوشی ملے گی؟ اللہ راضی ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے معاشرے میں زنا کو تو برا سمجھا جاتا ہے، غیبت کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ قرآن کریم میں جتنی سخت وعید غیبت کی آئی، اتنی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں آئی۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ انسان بھی بھائی بھی مرا ہوا، کیا کوئی پسند کرتا ہے؟ فرمایا نہیں، یوں فرمایا خلاصہ غیبت کا کرنا اس سے بھی برا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اسی لیے اپنے گھروں سے غیبت کا خاتمہ کریں، غیبت سے اپنے گھروں کو پاک صاف کریں۔ ایک وہ گناہ کتابوں میں لکھا ہے جس میں نیک لوگ مبتلا ہے، خاص لوگ مبتلا ہے، وہ ہے غیبت کا گناہ۔ جو غیبت کے عادی ہو وہ نیک لوگ ہوتے نہیں ہیں۔ اچھا، بیوی تو ہمارے سامنے غیبت کرتی ہے ہمارے گھر والوں کی، لیکن کسی مرد کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کے گھر والوں کی غیبت کرے۔ اس نے ایسا ماحول تیار کیا ہے کہ میرے امی ابو سب فرشتے، میرے بھائی سب بہت اچھے، بالکل ایک لفظ نہیں ان کے بارے میں۔ اگر ایک بھی لفظ کہا میرے امی ابو کے بارے میں تو تمہارے خاندان سمیت سب کے عیب گنا دوں گی۔ ٹھیک ہے، شوہر بولتا ہے دل سے کہ میں تیرے گھر والوں کی غیبت کروں گا نہیں، اور وہ کہتی ہے میں تمہارے گھر والوں کی غیبت روزانہ کروں گی، وہ تم کو سننا ہی ہوگی۔ شوہر بولتا ہے ہاں، بولتا نہیں ہے، وہ عمل ہو رہا ہے۔
اسی لیے اپنے گھر میں ایک آدھ مجلس ایسی کریں جب خوشی کا موقع ہو. جن کی شادی ہو رہی ہے وہ تو شروع میں ہی کریں. خوشی کا موقع ہو, آئس کریم کھانے گئے ہیں, جوس پی رہے ہیں, دیکھ بہت ڈر لگتی ہے غیبت سے, گناہ بہت کیے ہیں, اب اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. آج کے بعد نہ میں تیرے گھر والوں کی کوئی غیبت کروں گا, نہ تو میرے گھر والوں کی کوئی غیبت کرنا. اس طرح غیبت کا خاتمہ ہو جائے گا. ورنہ یاد رکھنا, گھروں میں باہر نہیں آئے گی, چین سکون نہیں آئے گا, میاں بیوی کے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے, برکتیں نہیں ملے گی, دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائے گی. تو انشاءاللہ نیت کرو کہ غیبتوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم کریں گے. ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک چھوٹے بچے نے اپنی امی سے کہا, ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں. چھوٹے بچے پوچھ کے جاتے ہیں نا, میں اسکول جا رہا ہوں, ٹیوشن جا رہا ہوں, مدرسے جا رہا ہوں, تو ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں. اس کی ماں نے کہا, بیٹا چپ رہے, ابھی تک تو تیرا باپ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میرے کو پوچھے بغیر باہر جا سکے. بولے تیرے ابو بھی پوچھ کے جاتے ہیں, تو کہاں سے اتنا بڑا ہوگا کہ تو میرے کو پوچھے بغیر باہر جا سکے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو خوشحال رکھیں, ہنستا ہوا رکھیں, ہونے والے نکاح میں اللہ خوب خیر و برکت عطا فرمائیں. فتاوی تاتار خانیہ میں ایک عمل لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھتا ہے, فجر کی 2 رکعت سنت گھر, اور فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھتا ہے, اللہ ان کے گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما دیتے. فجر کی 2 رکعت سنت گھر اور فرض نماز مسجد میں. ہمارے نوساری میں ایک شخص ہے, جب میں نے یہ بیان کیا نا تو میرے پاس آئے, مجھے کہا مولانا میرا تجربہ ہے. کیا تجربہ ہے؟ کہا مولانا کیا بتاؤں آپ کو, 35 سال ہو گئے, فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھتا ہوں, فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھتا ہوں. 35 سال سے میرے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. 3 سال ہوئے میری بہو کے آنے کو, کبھی ہم میاں بیوی نے اس کی غیبت نہیں کی, کبھی نہیں کی. بولے کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہو رہا ہے 35 سال سے. میں بیجاپور میں تھا, ایک مولانا ہے, ایک امام صاحب آئے, مجھے کہنے لگے مولانا میں 30 سال سے عمل کر رہا ہوں, میرے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. میں نے بولا بھائی تجربے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو عمل کرنے کی چیز ہے. اسی لیے ہم لوگ کو چاہیے فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھے, فرض نماز مسجد میں آ کے پڑھے. بہت سے لوگ کاروبار کے لیے پریشان ہیں, پیسوں کے لیے پریشان ہیں, کاروبار نہیں چل رہا, پیسے نہیں ہے, برکت نہیں ہے. کیا خوبصورت عمل لکھا ہے کہ تم فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان 100 مرتبہ پڑھ لو, مالی اعتبار سے لائف ٹائم کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہوگے. کیا پڑھنا ہے؟ فرشتوں والی تسبیح, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اب فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھی اور یہ پڑھتے مسجد میں آ گئے, واکنگ بھی ہو گئی, 100 مرتبہ تسبیح بھی ہو گئی, گھر کے جھگڑے بھی ختم, اور اللہ تعالیٰ مالی اعتبار سے بھی خوب مدد فرمائیں گے, تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آج جس کو بھی دیکھو وہ کہتا ہے میں پریشان ہوں. کیوں پریشان ہے؟ کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے. تو بھائی جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی تو پریشان ہے. میرے پاس بڑی کار نہیں ہے, تو جن کے پاس بڑی بڑی کاریں ہیں وہ بھی تو پریشان ہے. میرے پاس اچھا موبائل نہیں ہے, تو جن کے پاس اچھے موبائل ہے وہ بھی تو پریشان ہے. یار میرے پاس زمین جائیداد نہیں ہے, تو جن کے پاس زمین جائیداد ہے وہ بھی تو پریشان ہے. یار میری خود کی دکان نہیں ہے, جاب ہے, تو جن کی خود کی دکانیں ہیں وہ بھی تو پریشان ہے. میرا چھوٹا فلیٹ ہے, تو بھائی جن کے بڑے فلیٹ ہے وہ بھی تو پریشان ہے. اس سے پتا چلا کہ پریشانی کی وجہ پیسوں کا, چیزوں کا, فلیٹ کا اور گاڑی کا چھوٹا اور کم ہونا نہیں ہے. پریشانی کی وجہ یہ کہ اللہ ناراض ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں, میں اپنے گھر گیا, میری اہلیہ نے کہا حضرت ایک مستورات آئی ہے, بہت روتی ہے, آپ سے کچھ پردے میں بات کرنا چاہتی ہے. حضرت کہتے میں نے اس کی باتیں سنی, وہ تو اتنا روئے ایسا لگے کہ اس کے کوئی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے. بہت رو رہی تھی وہ. میں نے پوچھا کہ کیا ہوا, تو کیوں روتی ہے, کیا وجہ ہے رونے کی؟ اس نے کہا حضرت رونے کی وجہ پیسہ ہے. الحمدللہ میرا شوہر اچھا ہے, ہمارا بہت بڑا گھر ہے, میرے شوہر کی فیکٹری ہے, کسی چیز
کی کمی نہیں ہے, گھر کا پورا خرچ شوہر اٹھاتا ہے, گھر کے مالی تک کو پیسہ شوہر دیتا ہے, مجھے وقت بھی دیتا ہے, اور کوئی پرابلم نہیں ہے, بس ایک ہی پرابلم ہے, یہ کہہ کے پھر رونا شروع کیا. حضرت نے کہا بھائی کیا پرابلم ہے وہ تو بتا, سارے واقعے کا خلاصہ بتاؤ. اس نے کہا حضرت میرا شوہر ہے نا, وہ مجھے صرف مہینے کے پاکٹ خرچ 50,000 ہی دیتا ہے بولے, اور مجھے ہو نہیں رہتے. حضرت کو بڑا تعجب ہوا کہ سارا گھر کا خرچہ اٹھانے کے بعد 50,000 روپے دے رہا ہے, تو یہ تو بڑی رقم ہے. تو حضرت وہ ہو نہیں رہتے, آپ کوئی وظیفہ بتائیں یا میرے شوہر کو کہیں کہ میرا پیسہ بڑھا دے, میری رقم بڑھا دے. حضرت نے سوچ لیا کہ اس کی پریشانی کی وجہ پیسہ نہیں ہے, 50,000 تو بڑی رقم ہوتی ہے پاکٹ خرچ میں. حضرت نے کہا دیکھ میری بہن, تے کو 1 لاکھ دے, 2 لاکھ دے, 3 لاکھ دے, 3.5 لاکھ دے, تو بھی تیری پریشانی دور نہیں ہوگی. تو یہ بتا پریشانی دور کرنی ہے یا پیسہ بڑھوانا ہے؟ اس نے کہا حضرت پریشانی دور کرنی ہے, پھر میں جو بولوں وہ کر لے, 3 کام کر لے. اس نے بولا کہ میری پریشانی دور ہو جائے گی. حضرت نے فرمایا ہاں انشاءاللہ تو میرے کو دعا دے گی, تیری پریشانی دور ہو جائے گی. کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا سچ سچ بتانا, نماز ہوتی ہے پابندی سے؟ اس نے کہا کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. ایک کام کر لے بیٹی, نماز پابندی سے پڑھ لے, پابندی سے کوالٹی والی نماز پڑھ لے. کعبۃ اللہ کا طواف کبھی رکتا ہے؟ ایک وقت رک جاتا ہے, جب فرض نماز کھڑی ہوتی ہے نا تو بیت اللہ شریف کا طواف بھی رک جاتا ہے. اے انسان, نماز کی تو وہ شان ہے جو کعبۃ اللہ کے طواف کو بھی روک دیتی ہے, تو تیرے کام کاج, تیرے کاروبار, اور یہ دنیا کے چند ٹکوں کے سیٹ, اور تیری صبح کی میٹھی نیند کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے؟ پھول ہے گلاب کا, کلی کس کام کی, جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کیا کام کی. نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے, کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. حضرت نے فرمایا کہ نماز تو پابندی سے پڑھ لے. اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے, اور 2 باتیں. کہ بیٹی پردہ کرتی ہے؟ حضرت کرتی ہوں, پکا نہیں کرتی, کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا. ایک کام کر, پکا پردہ کر لے. اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت, میری پریشانی دور ہو جائے گی. حضرت نے کہا اللہ دور کرے گا, تو اللہ کی ہو جا, اللہ تیرا ہو جائے گا. تیسری بات, بیٹی تیرے گھر میں ٹی وی ہے؟ اس نے کہا ہاں حضرت ٹی وی تو ہے. حضرت نے فرمایا کہ بیٹی خلاصہ, جس گھر کے اوپر الٹی چھتری ہو نا, اس گھر کے اوپر خدا کے سیدھے فیصلے نہیں اترتے. جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو جس گھر میں ٹی وی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ انتقال کے وقت یا تو رحمت کے فرشتے آتے یا عذاب کے فرشتے آتے. اگر ٹی وی والے گھر میں انتقال ہوا تو کون سے فرشتے آئیں گے بولے؟ اور جس گھر میں ٹی وی ہوتی ہے اکثر بے برکتی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا رہتا ہے, امیروں کے چکر چلتے رہتے ہیں, میاں بیوی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے, ان کا کچھ بچتا ہی نہیں ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے, ٹی وی نکال دے. اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے, تینوں بات, نماز پابندی سے پڑھوں گی, سچا پکا پردہ کروں گی, اور ٹی وی نکال دوں گی. گھر میں ٹی وی ہو یا موبائل میں ٹی وی ہو, دونوں برابر ہے, نکال دو. ٹھیک ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اب تو میں بھول بھی گیا. 4 مہینے کے بعد فون آیا, حضرت جزاکم اللہ, حضرت جزاکم اللہ, اللہ کا شکر ہے حضرت میرے کو سکون مل گیا, میں بہت بہاروں میں آ گئی, میں کب سے یہ سکون کے لیے پریشان تھی, میں تڑپتی تھی, بے چین تھی, سکون کب ملے گا, کیسے ملے گا. حضرت آپ نے مجھے صحیح بات بتائی, میں نے نمازیں بھی شروع کر دی, ابھی تو تہجد بھی پڑھنے لگی ہوں, سچا پکا پردہ کر لیا, ٹی وی نکال دی. حضرت اتنا سکون, اتنا سکون, اتنا سکون, کیا بتاؤں. اور وہ آپ صحیح کہہ رہے تھے, مجھے زیادہ پیسے ملتے تو بھی میرا مسئلہ حل ہوتا نہیں. حضرت اب تو 4 مہینے سے صرف 15,000 ہی استعمال ہو رہے. کتنے؟ 15,000, 35,000 بچ جا رہے. یہ 4 مہینے میں 1,40,000 روپے بچ گئے میرے پاس. حضرت نے فرمایا کیا کیا ان پیسوں کا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں کچھ یتیم بچے ہیں, کچھ بیوہ عورتیں ہیں, میں ہر مہینے ان پہ تقسیم کر دیتی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. آج میرا آپ کا اور پوری امت کا یہ بڑا مسئلہ ہے, ہم اللہ کے نہیں ہو رہے نا, اس لیے پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہے. 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, یہاں تک کہ موت آ جائے گی, اگر اللہ کے نہیں ہوں گے پریشانی دور نہیں ہوگی. بچہ ابو کا نہیں ہوگا, اس کو ابو کے گھر میں اچھا نہیں لگے گا, باپ کی محبت کی نظر اس میں نہیں پڑے گی. او میرے عزیزو, یہ ہے تو نکاح کی مجلس ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, جب میاں بیوی دونوں اللہ کے ہو جائیں گے, اس گھر میں برکتیں بھی ہو جائے گی, رحمتیں بھی ہو جائے گی, جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح اور متقی پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے. اب نکاح کے خطبے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں, یہ تسبیح دیکھ لو.
اس کو انگوٹھی والی ڈیجیٹل تسبیح بولتے ہیں. میرے ایک دوست ہے سورت میں, بہت پریشان, 5 لاکھ روپے کسی نے کھا لیا, بہت پریشان. ابھی ملاقات ہوئی 1 مہینے پہلے, بہت خوش, ایک دم بشاشت میں. میں نے ان کو پوچھا کہ آپ تو بہت پریشان تھے, ابھی خوش ہے, اس کی وجہ؟ مولانا یہ تسبیح بولے. خلاصہ بیان کر رہا ہوں, یہ تسبیح. کیا کرتے ہو؟ مولانا فجر کی نماز کے بعد یوں ہاتھ میں پہن لیتا ہوں, صلی اللہ علیہ وسلم, صبح سے رات تک پڑھتا رہتا ہوں. حالانکہ کارخانہ ہے, بیزی ہوں, صبح 7 بجے سے رات کو 9 بجے تک بیزی ہوں مولانا, لیکن میں اپنی طرف سے کسی سے کوئی بات شروع کرتا نہیں ہوں, چونکہ میں تو بیزی ہوں نا, میں تو پڑھ رہا ہوں. ہاں کوئی اور بات کرے تو جواب دیتا ہوں, گراہک آئے تو جواب دیتا ہوں, کاریگر سے کچھ بات کرنی ہے تو بات کرتا ہوں, ورنہ کار چلا رہا ہوں, بیٹھا ہوں, آ رہا ہوں, جا رہا ہوں, صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا بہت بہار آ گئی, سب اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی, میرے سارے کام آسان کر دیے. وہ 5 لاکھ جس نے لیے تھے اس نے تو دیے نہیں, لیکن اللہ نے میرا کاروبار ایسا چلایا. مولانا میں بہت خوشحال انسان ہوں, بہت خوشحال انسان ہوں. میرا بزنس اور یہ میرا کاروبار مجھے اللہ کے ذکر سے روکتا نہیں ہے. میں نے کہا رات میں کتنے ہو جاتے ہیں؟ مولانا روزانہ رات میں 4000 درود شریف ہو جاتے ہیں. میں نے کہا 4000 درود شریف ہو جاتے ہیں؟ مولانا ہو نہیں جاتے, پڑھنے پڑھتے ہو نہیں جاتے. سوچ کے کچھ نہیں ہوتا, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں, کچھ کرنا پڑتا ہے. مولانا 4000 الحمدللہ ہو جاتے. صبح کی نماز کے بعد تسبیح ہاتھ میں بھرا لیتا ہوں. احمد آباد والوں, ہمیں اللہ کے پاس جانا بھی ہے, یہ سب کام آئے گا انشاءاللہ. دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی, چین سکون بھی ملے گا. جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو نا, اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں, اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو نا, آلریڈی اس کے برے دن شروع ہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع کرو, برے وقت میں کام آئے گا. اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو, آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا. بھائی یہ مت سمجھنا کہ ہر کوئی گنہگار ہے, ہر کوئی دنیا دار ہے, ہر کوئی دنیا کی فکر کر رہا ہے. میں کہیں بھی سفر میں جاتا ہوں تو میں ان لوگوں سے ملتا ہوں جن کے پاس آخرت کی فکر ہے. عجیب اور غریب ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. ہمارے سورت میں ایک تاجر ہے, قرآن بہت پڑھتے ہیں, آپ دیکھو تو یقین نہ ہو آپ کو. ان کے بیٹے نے بتایا, میں ان کے گھر گیا, میں نے کہا چچا قرآن بہت پڑھتے ہیں, تو آگے پیچھے کیا, ٹال مٹول کرنے لگے. میں نے کہا چچا مجھے بتاؤ نا, شاید مجھے عبرت ہو جائے, اللہ کا قرآن میں بھی پڑھنے لگوں. تو ایک دم وجد میں آ گئے, کہنے لگے تو بھی پڑھے گا, زیادہ پڑھے گا؟ میں نے کہا جی چچا میں زیادہ پڑھوں گا, آپ بتائیے آپ کتنا پڑھتے ہیں روزانہ؟ ان کے آنکھ میں آنسو آ گئے. مجھے کہا بیٹا میرے گھر کے پاس میرے گھر پہ ایک باری ہے, کھڑکی, میں ان کے گھر جا کر آیا, آپ نے دیکھی ہے نا؟ میں نے بولا جی ہاں. کیا کہا پتہ ہے بیٹا؟ اس کھڑکی پہ بیٹھ کے میرے 2000 قرآن پڑھے, 2000 قرآن. بیٹا میں نے ہے نا ایک صوفہ خریدا تھا قرآن پڑھنے کے لیے, لوگ آرام سے بیٹھنے کے لیے صوفہ خریدتے ہیں نا, میں نے مزے سے قرآن پڑھنے کے لیے صوفہ خریدا تھا. بیٹا اس صوفے پہ بیٹھ کے میں نے 1200 قرآن پڑھے. 1200. کون کہہ رہا ہے؟ تاجر آدمی کہہ رہا ہے, جس کا بہت بڑا کاروبار ہے وہ کہہ رہا ہے. بیٹا 92 سے روزانہ ایک منزل پڑھتا ہوں, 92 سے 33 سال ہو گئے, کبھی منزل چھوٹی نہیں. سورت مرکز پہ جمعرات کو قرآن ختم ہوتا ہے, اور سورت مرکز رانی تلاؤ پر جمعہ کو شروع کرتا ہوں. 33 سال ہو گئے. آئس کریم کی ہر چمچ پہ مزہ آتی ہے نا بیٹا, اس طرح تلاوت کرتے ہوئے ہر آیت پہ مزہ آتی ہے. کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ منزل کے بعد بھی چالو ہی رکھوں. ابھی 4 مہینے جماعت میں گیا تھا, بولے بیٹا 44 قرآن پڑھ کے آیا, الحمدللہ. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے لوگوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یار کیا آخرت بنا رہے ہیں. اصل میں جو گناہ کر رہے ہیں نا وہ سب ظاہر ہو رہے ہیں, اور جو نیک لوگ ہیں وہ چھپتے جا رہے ہیں. اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ سب جگہ گناہ ہی ہو رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ 2-4 باتیں نکاح کی مجلس میں اس لیے سنائی, پتہ نہیں موقع رہا, زندگی رہی تو ملاقات کریں گے. اللہ کرے کوئی بات میرے اور آپ کے دل پہ لگے اور ہم اللہ کے ہو جائیں, اور دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے دیکھیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, بے چین رہنے کی ضرورت نہیں, حالات میں اور تکلیفوں میں رہنے کی ضرورت نہیں, لوگوں کو اپنی داستانیں سنانے کی ضرورت نہیں. فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ کو کہو, اللہ ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پرچی ہے. دلہے میاں کہاں ہے؟ اچھا ماشاءاللہ.
آپ تو بہت خوش لگ رہے ہو، اللہ خوش رکھے۔ جب میاں بیوی ہو راضی تو کیا کرے قاضی؟ تھوڑا آ جاؤ نا۔ محمد سلمان نذیر احمد منصوری، اچھا ماشاءاللہ، یہ آپ ہیں دولے میاں۔ یہ عفیفہ بانو محمد حنیف منصوری لڑکی کا نام ہے۔ عبد الرحمن ابراہیم بھائی منصوری، یہ وکیل ہیں۔ کون ہے وکیل؟ عبد الرحمن ابراہیم بھائی منصوری، آپ ہو؟ اچھا ماشاءاللہ۔ آپ نے لڑکی کو بتا دیا ہے کہ ان کا نکاح محمد سلمان سے کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے اجازت دی ہے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ یعقوب بھائی شفیع بھائی منصوری، اچھا آپ گواہ ہو۔ اور ناصر حسین صفی بھائی منصوری، آپ بھی گواہ ہو۔ آپ دونوں حضرات نے سن لیا تھا؟ اچھا، تو مہر کتنی ہے؟ 15,000 روپے نقد۔ اچھا، مجھے اجازت ہے میں نکاح پڑھا دوں اور قبول بھی کروا دوں ان سے، ہے نا؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام: 4 من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. فإلى أصل الخصال وإلى حسن الإسلام يا إخوان. ويكفي لنا ولكم أنه صفة من صفات الأنبياء وصلوات الله وسلامه عليهم جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جی دولے میاں محمد سلمان نذیر احمد منصوری، آپ سنیے. عبد الرحمن ابراہیم بھائی منصوری کی وکالت سے
याकूब भाई मंसूरी और नासिर हुसैन भाई मंसूरी, इन दोनों हजरात की गवाही से हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में बइवज़ महर 15,000 रुपये नकद के अफीफ़ा बानू मंसूरी की ज़ात को आपके निकाह में दिया, तो क्या आपने उन्हें ज़ौजा और बीवी बनाकर अपने निकाह में कबूल किया? जी हाँ, मैंने कबूल किया। नकाहतुहा व कबिलतुहा। बारकल्लाहु फीकुमा व अलैकुम व जमअ बैनकुमा फी खैर। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु व यर्ज़ा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह रहीम मौला करीम आका, अल्लाह हम ज़ाहिर में आपके बंदे हैं, बातिन में निहायत ही गंदे हैं। अल्लाह साफ सुथरे लिबास में गंदा दिल छुपाए हुए हैं। ये चेहरा जिस पर लोगों की नज़र होती है, इसे साफ करते हैं, साफ रखते हैं, मगर ये दिल जिस पर आपकी नजर होती है, अल्लाह हमने इसको गंदा कर रखा है। मेरे मालिक, हमारे इस जुर्म अजीम को मुआफ फरमा। बारी ताला, वैसे तो ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं, ये जुबान सवाल करने के काबिल नहीं, लेकिन आपसे ना मांगे तो किससे मांगे, और आपसे ना कहे तो किससे कहे। हम अल्लाह आपको कहते हैं, हम सजदा आपके सामने करते हैं, और हमने ये तय कर लिया है हमारी ये पेशानी आपके अलावा किसी और के सामने नहीं झुकेगी। करीम रब माफ कर दीजिए, रहमान रब माफ कर दीजिए। अल्लाह, हमने देखा बेशक हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, इकरारी मुजरिम हैं, सर के बालों से पैर के नाखून तक गुनाहों में डूबे हुए, गुनाहों में जकड़े हुए। बदन का वो कौन सा हिस्सा है जो गुनहगार नहीं है? दिन रात की वो कौन सी घड़ी है जिसमें हमने गुनाह नहीं किया है? अल्लाह, हम इकरारी मुजरिम हैं, हाथों को कटोरा बनाकर आपके हुजूर में पेश कर दिया है। अल्लाह, हमने देखा एक माँ के 5-6 बच्चे होते हैं, जो बच्चा सबसे गंदा होता है ना, माँ उसे सबसे पहले नहलाती है, गुस्ल कराती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, खुशबू लगाती है और उसको सीने से लगा लेती है। अल्लाह, आपके बंदे तो बहुत हैं, उनमें हम सबसे गंदे हैं। मेरे मालिक, आप हमें गुस्ले तौबा करा दीजिए, तकवे का लिबास पहना दीजिए, अपनी मोहब्बत की खुशबू लगा दीजिए। अल्लाह, हमें अपना बना लीजिए। प्यारे अल्लाह, इस निकाह में खूब खैर व बरकत अता फरमा, रहमतें अता फरमा। इस निकाह की बरकत से इनके यहाँ नेक साले खूबसूरत और खूबसूरत औलाद अता फरमा, इनकी सारी परेशानियों को दूर फरमा, बरकतों वाली हलाल रोजी अता फरमा, दुनिया आखिरत की खुशियां नसीब फरमा, दोनों मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत नसीब फरमा, दोनों को एक दूसरे के हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमा, दोनों मियाँ बीवी में भी मोहब्बत अता फरमा और दोनों खानदान वालों में भी मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह, मियाँ बीवी की और हम तमाम की, हासिदीन के हसद से, जालिमीन के जुल्म से, शरारत करने वालों की शरारत से, फित्तीन के फितनों से, जादूगरों की जादूगरी से, बदखाओं की बदखाई से, बुरा चाहने वालों की बुरी चाहत से, बुरी नजर से देखने वालों की बुरी नजर से, अल्लाह, ये दोनों मियाँ बीवी की और हम तमाम की हिफाजत फरमा। अल्लाह, निकाह की मजलिस में हमारे बड़ों ने आपसे जो भलाई और खैर मांगी हो, इन्हें हमें और पूरी उम्मत को नसीब फरमा। जिन शुरूर और फितन से पनाह चाही हो, उससे इनकी, हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। प्यारे अल्लाह, मैंने देखा कि जब माँ बाप के टॉपिक पर कुछ बात शुरू होने लगी तो कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह, इस मजमे में बहुत से ऐसे होंगे, किसी के अब्बू दुनिया से चले गए, किसी की अम्मा दुनिया से चली गई। खुशियों के मौके पर तो उनकी याद आई जाती है और उनका खला तो कोई पूर कर ही नहीं सकता। अल्लाह, बेचारे बहुत से लोग सोचते थे जब हमारे पास कुछ आएगा तो कुछ करेंगे माँ बाप के लिए, जब कुछ आ गया तो माँ बाप अब न रहे। अल्लाह, जिनके वालिदैन चले गए, एक एक सुभान अल्लाह के मोहताज हो चुके, बेचारे उम्मीद लगाए होंगे आज हमारा बेटा हमको पढ़ के कुछ बख्शेगा। अल्लाह, आज हम हमारे वालिदैन को भूल गए। अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो हम भी अपने बच्चों को ऐसा दुनियादार बनावे कि वो भी अपनी दुनिया में लग के हमें भूल जाए और हम कब्र में तड़पते रहे। अल्लाह, हमें हमारे बच्चों की सिर्फ 70 साल की नहीं, उनकी कब्र की पहली रात की फिक्र करने की भी तौफीक अता फरमा। हमारे बच्चे हाफिज आलिम बने, उसकी भी तौफीक अता फरमा। हमारे घरों में अल्लाह वालों के बयानात बजे, इसकी तौफीक अता फरमा। हमारे घरों में फजाइल की तालीम हो, हमारे घरों से बेदीनी और बेहयाई और फहाशी और ओरियानियत का खात्मा हो। अल्लाह, ऐसे फैसले फरमा। हाजिरीन मजलिस की मगफिरत फरमा। हम में से हर एक को अल्लाह बरकतों वाली हलाल रोजी अता फरमा। बहुत से लोग मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा जाते हैं, अल्लाह, हमारी भी तमन्ना होती है, अल्लाह, हम तमाम को वहाँ की मकबूल हाजिरी नसीब फरमा। मरने से पहले पहले अल्लाह, हमें सच्ची
सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। प्यारे अल्लाह, दुनिया में बहुत से लोग हैं वो परेशान हाल है, हालातों में है, तकलीफों में है। आपने हमें बहुत अच्छी हालत में रखा है अल्लाह। अल्लाह जी, आपने हमें बहुत अच्छी हालतों में रखा है। हमें ऐसा लगता है कि हम परेशान हैं, लेकिन जब कोई हमसे ज्यादा परेशान हो उसको देखते हैं, आईसीयू रूम में जाते हैं, तब पता चलता है। ये जब फुटपाथ पे लोगों को सोया हुआ देखते हैं तब पता चलता है। जब नौजवानों को लकवा लगा हुआ देखते हैं तब पता चलता है। जब नौजवानों को डायलिसिस रूम में देखते हैं तब पता चलता है। जब किसी के हार्ट अटैक हो जाता है तब पता चलता है कि अल्लाह आपने हमें बहुत अच्छी हालत में रखा है। एक शख्स कुछ साल पहले मेरे पास आए, मुझे कहने लगे, मौलाना मेरा बच्चा है 6 साल का, उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं, इत्तेफाक से मेरे यहाँ बच्चा आने वाला था, तो मैंने उसको कहा कि बेटा खुश हो जा, अब इंशाल्लाह या तो तेरा भाई आएगा या तेरी बहन आएगी, उसके साथ खेलते रहना, तेरी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी। वो बहुत खुश हो गया, अब्बू अपने यहाँ बहन आएगी, अपने यहाँ मेरी बहन आएगी। हाँ बेटा तेरी बहन आएगी। तो मौलाना आपसे कुछ बात करने आया हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे, मौलाना जब मेरी अहलिया को अस्पताल ले गए, मैं दुआ करने लगा, वहाँ से फोन आया कि उसका इंतकाल हो गया। मौलाना 2 दिन के बाद जब हम उस जगह पे सोने के लिए गए, मैं मेरी जगह पे, मेरा बेटा मेरी अहलिया की जगह पे, रोते रोते कहता है, अब्बू आप तो कहते थे ना कि तेरा भाई आएगा या तेरी बहन आएगी, ये तो मेरी माँ ही चली गई। अब्बू मुझे भाई बहन नहीं चाहिए, मुझे मेरा अम्मी चाहिए, अब्बू मुझे मेरी माँ चाहिए। मौलाना वो बहुत रोता है, 6 साल का बच्चा है, उसको मैं कैसे समझाऊँ? खाने बैठते उसकी नजरें उसकी माँ को तलाश करती है, मेरा अम्मी भी उसको कुछ देते हैं, मेरी बहन भी कुछ देती है, लेकिन वो रोता रहता है अपनी अम्मी को याद करके। मुझे कहा, मौलाना भाई दोपहर का वक्त होता, सब मदरसे चले जाते, मदरसे का वक्त होता, सब बच्चे मदरसे जाते, माँ बुलाती, खाना खा लो, मदरसे चले जाओ। बेटा दौड़ के ऊपर जाता, किचन में आवाज देता, अम्मी अम्मी अम्मी, जवाब नहीं आता। घर के बेडरूम में जाता, अम्मी अम्मी अम्मी, कोई जवाब नहीं आता। घर के कोने में जाकर रोने लगता है, कहता है अम्मी आप आ जाओ ना, अब मैं आपको नहीं सताऊंगा ना, मुझे खाना कौन देगा, अम्मी मुझे गुस्ल कौन कराएगा, अब्बू मजदूरी पे चले जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहने लगे, मौलाना एक मर्तबा रात में सोया था, मुस्कुरा रहा था, मैंने कहा बेटा क्यों मुस्कुराता है? कहने लगा, अब्बू अब्बू आज अम्मी मेरे ख्वाब में आई थी, सफेद कपड़े पहने थे, मुझे जो चीजें पसंद थी ना मेरी माँ ने वो मुझे खिलाई। सुबह उठ के कहता है, अब्बू रात को तो मेरी अम्मी आई थी, सुबह कहाँ चली गई? वो कहता है, मौलाना मैं क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? अल्लाह जी हमारे पास कोई जवाब नहीं है। इनको देख के लगता है कि ये परेशान है, हमें तो आपका, हम तो बहुत बहारों में, हमें तो आपका दीवाना हो जाना चाहिए था, जवानी और रात का आखिरी पैर आप पे फिदा करना चाहिए था, फजर की नमाज मस्जिद में आकर पढ़ना चाहिए था, अपनी मौत को, अपनी कब्र को याद रखना चाहिए था। लेकिन अल्लाह आज हम दुनिया में फंस गए, चीजों में फंस गए, पैसों में फंस गए, कारोबार में उलझ गए, दोस्तों की बातों में आ गए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से दूर हो गए। अल्लाह हमने सुना है जब आप नाराज होते हैं तो रोटी बोटी मकान जमीन जायदाद नहीं छीनते, कारोबार नहीं छीनते, जब आप नाराज होते हैं तो सजदे की तौफीक छीन लेते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत की तौफीक छीन लेते हैं, दुनिया में ऐसा मशगूल कर देते हैं कि आखिरत की तैयारी का मौका ही नहीं मिलता। फिर वो मुझे कहने लगे, आखिरी मौलाना मेरा ये 6 साल का बच्चा एक मर्तबा सुबह मेरे कपड़े धोने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा बेटा क्या करता है? कहने लगा, अब्बू अब्बू जब तक अम्मी थे ना आप साफ कपड़े पहना करते थे, जब से मेरी माँ गई है आपके कपड़े भी मेले रहने लगे। मेरा कह लेना भी आसान है, आपका सुन लेना भी आसान। अभी मैंने देखा वो बच्चे को नवसारी में बहुत गमगीन था, मैंने मालूम किया तो पता चला कि इसके अब्बू ने दूसरी शादी कर ली है, अब बच्चा दादा दादी के साथ रहता है, माँ भी हाथ से चली गई, अब्बू भी चले गए। अपनी अपनी जुबान में कुछ मांग लीजिए अल्लाह से। बहुत से लोग वजीफे की नियत करते हैं, जिंदगी बदलने की नियत करो। साल तो हर साल बदलेगा, ए इंसान ये बता तू किस साल बदलेगा? क्या जुनैद जमशेद ने तौबा नहीं की? क्या वो बहारों में नहीं थे? इज्जत शोहरत दौलत नहीं थी? नौजवान जिन चीजों के ख्वाब देखते वो सब कदमों में नहीं था? फिर क्यों तौबा की? बेचैनी लगी, परेशानी लगी, हालात लगे, बेबरकती लगी, फिर यहाँ है तो सुकून मिला। इनका कब्र खोदने वाला कहता है मैं किसकी कब्र खोद रहा हूँ? क्या हुआ? का जुनैद भाई की का कब्र खोद रहा था ना, अंदर से खुशबू आ रही थी, ऐसे ही आ जाती है खुशबू। सईद अनवर को क्या जरूरत थी तौबा करने की? क्यों आए? इतने सब रिकॉर्ड थे, फिर वहां बेचैनी देखी। आज बहारों में आज अल्लाह काम ले रहा है,
چین سکون دے رہا ہے. پہلے کا چہرہ دیکھو, ابھی کا چہرہ دیکھو. اللہ ہمارے پیارے پیارے نوجوان ہیں, اللہ انتقال کے بعد بہت افسوس ہوگا, کاش میں بھی نبی کا دیوانہ ہوتا, میری قبر جنت کا باغ ہوتی, لیکن وہاں کا رونا کام نہیں آئے گا, ریزلٹ کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا. سنا ہے آج آپ بہت مہربان ہیں, معاف کرنے کے لیے تیار ہے, سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے, آج اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے. موقع ہاتھ سے نکل گیا, ہاں سانس چل رہی ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ ہم تمام کو سچی پکی توبہ کر لینے کی توفیق عطا فرما. آج سے نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما, قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, آپ کے راستے میں وقت لگاتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہونے والے نکاح کو قبول فرما, اس کی خوب خیر و برکت عطا فرما. اللہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد بھی مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن عیدگاہ میں اللہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً بیان ہے, اس بیان کو بھی اللہ آسان فرما اور ہم سب کو پہنچنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.